الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء کا آج آغاز ہے اور پہلی آیت مبارکہ اس سورہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کی. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں تخلیق کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، ایک نفس سے. وخلق منها زوجها، اور پھر اس کی جنس سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا. وبث منہما، اور ان دونوں سے پھر پھیلائے، رجالا کثیرا ونساء، بہت سے مرد بھی عورتیں بھی. واتقوا اللہ الذی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. تساءلون بہ، تم آپس میں سوال کرتے ہو جس کے ذریعے. والارحام، اور رحم کے رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو، ان کا خیال رکھو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا علیکم رقیبا، تمہارے تمام کاموں کی اطلاع رکھتا ہے، ان پہ نگہبان ہے. سورۃ النساء کا جو لفظی مطلب ہے نساء کا، یہ جو ہے عورتوں کو کہا جاتا ہے نساء. نسواء ان کی جمع ہے. تو ان میں عورتوں کے حوالے سے جو مسائل ہیں خاص طور پہ زیر بحث آئے ہیں، اور ان میں ہم ایک یہ چیز نوٹ کرتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں جہاں مردوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کے پیرلل عورتوں کا بھی ذکر ہوتا ہے. یہ جو انسانیت کا ہاف سیگمنٹ ہے، آدھی انسانیت عورتوں پر مشتمل ہے. تو اس سے اندازہ ہوگا کہ جو اسلام کے اندر مکلف ہیں صرف مرد ہی نہیں ہیں، بلکہ عورتیں بھی اتنی ہی ذمہ دار ہیں جتنے کہ مرد دین پہ عمل کرنے کے حوالے سے. تو ایک تو یہ بات، پھر دوسرا عورتوں کی جو پیدائش ہے، ان کا تخلیق کیا جانا ہے، پھر ان کے حقوق و فرائض ہیں، ان کو بھی واضح فرمایا کہ مطلب ایسا نہیں کہ عورتیں جو ہے ان کے لیے دین پہ عمل کرنا لازمی نہیں ہے، اور وہ بالکل ہی مطلب کوئی ایسی چیز ہے کہ جن کی کوئی اپنی عقل نہیں ہے، کوئی اپنی سوچ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی، کوئی حق نہیں ہے ان کا. ایسی بات نہیں ہے. یعنی اس سورہ مبارکہ میں ہم ابھی آغاز سے ہی یہ چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب فرمایا ہے. یا ایھا الناس، ناس لوگوں کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب فرمایا. یا حرف ندا ہے، ایھا، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، بلانے کے لیے یہ عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز لوگوں کو مخاطب کر کے کیا. اور کیا کہا؟ اتقوا ربکم، کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. تقوی کا لفظی مطلب ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا، ڈرنا کسی چیز سے. تو اللہ کا تقوی بار بار ہم دیکھ رہے ہیں، تقریباً ہر نشست میں، ہر درس میں اس کی تاکید اللہ کی طرف سے پائی جا رہی ہے.
اس کی اہمیت آ رہی ہے، اس کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں. تقویٰ کا لفظی مطلب تو میں نے آپ کو بتایا، بچنا، پرہیز کرنا، ڈرنا کسی چیز سے. تو اللہ سے تقوی کا کیا مراد ہے کہ اللہ کا تقویٰ کیسے اختیار کریں؟ یعنی ہمیں دل کے اندر، ہماری سوچ کے اندر، فکر کے اندر ایسا احساس پیدا ہو جائے، یہ شعور پیدا ہو جائے جو ہمیں اللہ کے احکام پہ عمل کرنے کے لیے ابھارے اور منکرات سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کے لیے ہمارے اندر جذبہ پیدا کرے، ہمارے اندر جو ہے یہ ہمت پیدا کرے اور ہمیں اس کام پہ لگائے. یہ تقویٰ ہے. تو یعنی تقویٰ اوورال ایک احساس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایک شعور کو کہہ سکتے ہیں جو ہمیں نیکی کے کاموں کی طرف لے کے آتا ہے اور برائی کے کاموں سے روکتا ہے. اور یہ آتا کیسے ہے؟ یہ آتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کے ساتھ ہم جو ہے اس کا تصور اپنے ذہن میں لاتے ہیں، اپنے سامنے لاتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے. تو یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی اور تمام نیک کاموں کو کرنے کی بنیاد ہے. اور تمام برائی کے کاموں سے بچنے کی یہی چیز ہے جو ہمیں بچاتی ہے ان سے. تو تقوی کے بعد فرمایا کہ الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ کی ذات کا جو تعارف ہے، اللہ کی صفات کا جو تعارف ہے، جب ہم ان پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح ہم جب اللہ کی کائنات میں، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. جب ہم اللہ کی کتاب کی آیات پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں تو اس سے بھی ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ اللہ کی وہ ذات ہے جو کہ تمہیں ایک جان سے جس نے پیدا کیا. خلاقکم، اللہ کی صفتیں جو ہے پیدا کرنے کی، خالق ہونے کی صفت ہے اللہ کی کہ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا. من نفس واحدہ، یعنی جو ہے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں انسان کی پیدائش کے حوالے سے، انسان کے زندگی کے آغاز کے حوالے سے. تو ان میں ایک جو نظریہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیش کرتا ہے. اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے، جو نظریہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے وہ حق ہے، سچ ہے. اور باقی جو انسانوں کے بنائے ہوئے نظریات ہیں وہ وہم و گمان پر مبنی ہے، ان میں جھوٹ کا، فراڈ کا اور جو ہے باقی ان میں جو ہے کم عقلی کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، کم علمی کا عنصر بھی پایا جاتا ہے. لیکن جو بات اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ اپنے کلی علم کی بنیاد پہ بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کا علم جس طرح حال کا ہے اسی طرح اس کے پاس ماضی کا علم ہے، اسی طرح اس کے پاس مستقبل کا علم ہے. تو وہ مالک جب کوئی بات کرتا ہے تو اپنے کلی علم کی بنیاد پہ کرتا ہے. تو اس نے ہمیں انسانوں کی تخلیق کے بارے میں بتایا، انسانوں کے آغاز کے بارے میں بتایا کہ انسان کا آغاز کیسے ہوا. فرمایا کہ میں نے ایک جان سے انسان کو پیدا کیا. اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا انسانوں میں سے. ہم سب کے وہ باپ ہیں، ہم سب کے وہ جد امجد ہیں. آدم علیہ السلام، جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں ان سب کا باپ اور جو ہے ان سب کا بڑا حضرت آدم علیہ السلام، انہیں کو یہاں پہ نفس واحدہ کہا گیا. ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے اور مقامات ہمارے سامنے جب آئیں گے تو وہاں اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، کیسے تخلیق کیا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ ان چیزوں کو زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس کے بعد دوسرا انسان کون سا پیدا ہوا؟
فرمایا کہ دوسرا انسان اللہ تعالیٰ نے اما ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو کہ ہم سب کی ماں ہے. یہ دوسرا انسان تھا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جن کو پیدا کیا. تو وہ بھی جو ہے جس طرح آدم علیہ السلام جو ہے جو انسانوں کی صفات رکھتے تھے اور جس جن سے تعلق رکھتے تھے، اما حوا علیہ السلام بھی بالکل اسی جن سے اور وہی صفات کی حامل تھی. منہا جو ہے اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور پھر ان کو زوجہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا زوج بنایا، ان کی زوجہ بنایا، یعنی ان کی بیوی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالٌ كَثِيرٌ وَنِسَاءً. اور ان دونوں انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد جو باقی انسان ہیں ان کی پیدائش کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میاں بیوی کے ذریعے سے آگے جاری کیا، جس طرح جو کہ آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا. لیکن دونوں پہلے جو انسان تھے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. اور جو باقی انسان ہیں ان دونوں کے علاوہ ان کی تخلیق کا، ان کی پیدائش کا سلسلہ پھر ان دو میاں بیوی کے ذریعے سے آگے چلا، اور یہی سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا. اور اس پہلی آیت مبارکہ میں غور کریں تو اس میں جہاں آدم علیہ السلام کا بطور مرد ذکر ہوا، وہیں حوا علیہ السلام کا بطور عورت جو ہے وہ عورتوں کی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ان کا ذکر ہوا. یعنی یہ چیز اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ جہاں مردوں کا ذکر ہو رہا ہے وہیں ساتھ بالکل ان کے متوازی عورتوں کا بھی ذکر چل رہا ہے. تو یہاں جو ہے آدم علیہ السلام جو کہ مردوں کے ایک نمائندے ہیں، ان کی پیدائش کا ذکر فرمایا تو بالکل ان کے پہلو میں ہی عورتوں کے جو مطلب ہیں جو ان کی نمائندگی کرنے کے لیے حوا علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کو پیدا کیا جو کہ عورتوں کی نمائندہ ہے. پھر اس کے بعد آگے جو ان کی نسل کا سلسلہ شروع کیا تو ان میں بھی جہاں رجال کا ذکر کیا وہیں نساء کا ذکر کیا کہ ان میں سے مرد بھی پیدا فرمایا اللہ نے اور نساء عورتیں بھی پیدا کی. یعنی یہ چیز اس سورہ مبارکہ میں ہمیں ایک مطلب خاص طور پہ نوٹ کرنے کو ملتی ہے کہ جہاں مردوں کا ذکر آ رہا ہے بالکل ان کے ساتھ ہی ان کے پہلو میں ہی ساتھ ہی عورتوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اور یہاں ایک تو تقوی اختیار کرنے کا وہی جس کا اس آیت مبارکہ کے شروع میں بھی ذکر ہوا کہ کہا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیوں کرو؟ کہ اس کی مطلب جو ہے وجوہات ہمیں قرآن مجید میں مطلب جو ہے بہت ساری ملیں گی، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں جو ان میں سے ایک وجہ بیان فرمائی کہ الذی تساءلون بھی، کہ تم اس کے نام کے ذریعے، اس کی ذات کے ذریعے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مختلف حاجات کا اظہار کرتے ہو، تقاضا کرتے ہو. یہ مطلب جو اللہ کی ذات کا تم جو ہے فائدہ اٹھاتے ہو اللہ کے نام سے، اس کی ذات سے، تو وہ اس قابل ہے کہ تم اس کا تقوی اختیار کرو. اور دوسری چیز یہاں پہ جس کا خیال رکھنے کا کہا وہ ہے ارحام. یعنی جو اتقو کا لفظ ہے وہ جو یہاں پہ واو کا عطف ہے وہ اتقو پہ لوٹ رہا ہے، اس کا مرجع اتقو ہے، معطوف ہو رہا ہے یہاں پہ کہ جس طرح اللہ کا تقوی فرمایا کہ تم اختیار کرو، اور ساتھ ہی کہا کہ تم ارحام کے بارے میں بھی ڈرو، ان کا بھی خیال کرو. ارحام جو ہے یہ رحم کی جمع ہے، اور جو ہے رحم کا جو روٹ ہے را حامیم ہے، اور یہ استعمال ہوتا ہے
اس چیز کے لیے، اس مطلب جو ہے آرگن کے لیے، اس جہاں کے بچہ پرورش پاتا ہے اس کو رحم کہا جاتا ہے. رحم مادر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو جہاں بچہ پرورش پاتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں. اور اس کو رحم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو مطلب ہے عضو ہے وہ بچے کے لیے بہت مہربان ہوتا ہے، بچے کا بہت خیال رکھنے والا ہوتا ہے، اور بچے کے لیے بہت شفیق ہوتا ہے وہ. تو اس وجہ سے اس کو رحم کا نام دیا گیا. تو ارحام جمع کا صیغہ ہے، اور وہیں سے پھر جو رشتہ دار ہیں جن کے خونی رشتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کو بھی جو ہے ارحام اسی وجہ سے کہنے لگ گیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے مہربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جو ہے شفیق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والے ہوتے ہیں. تو ان کو بھی اسی نسبت سے ارحام کہا جانے لگا. یعنی اس سے مراد جو خون کے رشتے ہیں وہ ہیں. تو یہ اسلام سے مطلب جو ہے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے بھی عرب کے اندر ارحام کو بہت مقام حاصل تھا. تو یہاں تک کہ جب بدر کے اندر ابو جہل آیا، عمر بن ہشام یہ کفار کے سرداروں میں سے تھا، تو اس نے آ کے جو اللہ سے دعا مانگی ہے نا، وہ اس نے یہی مانگی کہ یا اللہ تو اب صبح بدر کا دن ہے، تو اس میں جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی امت کے جو ارحام تھے ان کو قطع کیا، ان کے اندر تفرقہ ڈالا، پھوٹ ڈالی، باپ کو بیٹے کا دشمن کر دیا، بھائی کو بھائی کا دشمن کر دیا. اور جو ہے انہوں نے یہ اس نے بڑا جرم اپنے دانست میں، اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے سامنے رکھا. تو اس کو سامنے رکھ کے اس نے دعا کی کہ یا اللہ جو قاطع رحم ہے، رشتوں کو قطع کرنے والا ہے، صبح اس کو شکست دے، اس کو صبح ناکام کر دے. تو اپنی دانست میں، اپنی سمجھ بوجھ، اپنی عقل کے مطابق وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم یہ جو ارحام ہیں ان کا خیال رکھنے والے ہیں اور ہم ان کو جوڑنے والے ہیں، جبکہ محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کو قطع کرنے والے ہیں. انہوں نے پھوٹ ڈال دیا رشتوں کے اندر، آ کے ان کو جدا جدا کر دیا. تو یہ چیز عرب کے معاشرے کے اندر اس کا بڑا جو لحاظ کیا جاتا تھا، اس کو بڑا مقام حاصل تھا. تو اسلام نے بھی ارحام کے رشتوں کو بڑا مقام دیا ہے، خون کے رشتوں کو بڑا درجہ دیا. اور جو ہے حدیث مبارکہ پڑھیں تو وہاں بھی آپ نے بڑے فضائل بیان فرمائے کہ جو لوگ جو اپنے خونی رشتے ہیں ان کا خیال کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، ان کے کیا ان کو جو ہے دنیا میں انعام ملتے ہیں، اور ان کو اللہ کی طرف سے کیا انعام ملتے ہیں. تو ان کو اسلام نے بڑا مقام دیا رحمی رشتوں کو. تو یہاں بھی انہی کو خیال کرنے کا، انہی کا ان کے حوالے سے بھی ڈرنے کا کہا گیا کہ اب بڑا اچھا مقام یہ جو خونی رشتے ہیں ان کی اہمیت کا یہاں بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ کیسے انسان کی پیدائش ہوئی. بالکل سورہ کا آغاز بھی ہے، پہلی آیت ہے، اور اس کے آغاز کا مضمون یہی چلا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، پیدائش کیسے ہوئی. نفس واحدہ سے ہوئی آدم السلام، پھر وخلق منہا زوجہا، ان کی بیوی کو اللہ نے پیدا فرمایا حوا علیہ السلام کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان میں سے بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں جو ہے پیدا فرمائی. تو یہ بیان فرمانے کے ساتھ ہی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا کہا گیا، کیونکہ یہ اللہ کا تقوی ہی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں نیک کام کرنے پر ابھارتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے ہمیں روکتا ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا
دیکھ رہے ہیں کہ روز کی نشست میں تقویٰ کا مضمون کسی نہ کسی پہلو سے ہمارے سامنے آتا ہے، کیونکہ یہ واقعی بڑی اہمیت والی چیز ہے، یہ بنیاد ہے نیک کاموں کی، برائی سے بچنے کی، نیک کاموں کے کرنے کی۔ تو یہاں بھی بار بار سورہ کا آغاز بھی اسی طرح فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ سورہ کا آغاز بھی اسی مضمون سے کیا، اور یہاں بھی وہی فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ جب اللہ کا تقوی ہوگا تو انسان اللہ کے احکام کی پرواہ کرے گا، ان کا خیال کرے گا، ان کے مطابق چلے گا۔ اور اگر اللہ کا تقوی نہیں ہوگا تو پھر اسے کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی ہوتا رہے یا جو مرضی مطلب جو ہے وہ کرتا رہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی انسان کو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اوپر نگہبان ہے، اس کو خبر ہے جو بھی تم کام کرتے ہو۔ ایسا نہیں کہ تمہارے کسی بات سے، کسی کام سے وہ بھی خبر ہے۔ جس طرح ہم انسان جو ہے مطلب ہماری جو صلاحیتیں ہیں بڑی محدود ہیں، ہم ایک وقت میں ایک چیز پہ ہی توجہ دے سکتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کی صلاحیتیں لامحدود ہیں۔ جس طرح ہم ایک وقت میں ایک ہی کام پہ توجہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں بے انتہا کاموں پہ توجہ دے سکتے ہیں۔ تو وہ جس طرح ایک انسان کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اسی طرح وہ سارے انسانوں کو دیکھتا ہے۔ اس کا علم بہت وسیع ہے اور اس کی صلاحیتیں بے انتہا ہیں، ان کی کوئی شمار نہیں ہے اللہ کی صلاحیتوں کا، لامحدود صلاحیتیں اللہ کے پاس۔ تو فرمایا کہ تم جو بھی کام کرو تو اس کے اندر یہ چیز مد نظر رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، اللہ کی نظر اس پہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور صرف ظاہری طور پہ نہیں اللہ دیکھتا، انہ علیم بذات الصدور، وہ مالک کی نگاہ دلوں تک ہے، سینوں تک ہے، ہمارے دماغ تک ہے، ہماری سوچ، ہماری فکر کو بھی وہ مالک جانتا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، وہ ان سے بھی واقف ہے، ان کو بھی جانتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو تصور ہے یہ بڑا ضروری ہے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس کا رکھنا اپنے سامنے، یہی چیز جو ہے ہمیں راہ راست پہ قائم رکھتی ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو فراموش کر دیں، یا جس طرح باقی قوموں کے خدا ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ایسا نہیں ہے، وہ ہر وقت ہر ایک کو یکساں دیکھ رہا ہے، دلوں کو بھی دیکھ رہا ہے، دماغ کو بھی دیکھ رہا ہے، سوچ کو بھی جانتا ہے، فکر کو بھی جانتا ہے، دلوں کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، سینوں کے اندر آنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اس چیز کا جو ہے دل و دماغ میں حاضر رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور اب جو ہے دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا کہ تم حوالے کرو، وَآتُوا دے دو، حوالے کر دو، یتامہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یتیم کی جمع یتامہ، اموالہم ان کے مال۔ یتیم کہتے ہیں جو لڑکا ہو یا لڑکی ہو اور کم سے ہو، یعنی بچے ہوں، بالغ نہ ہوئے اور ان کا باپ فوت ہو جائے، اس حالت میں تو ان بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو جو ہے آج کل بھی یہ ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور نظر آ جاتی ہے، جب چھوٹے بچوں کا باپ فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر جو اس کے بچے ہیں وہ یتیم ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں کفار کے ساتھ جنگیں ہوتی تھیں، جہاد ہوتا تھا، لڑائیاں ہوتی تھیں، تو اس میں مسلمان شہید ہوتے تھے۔
تو اس وقت ایسی صورتحال میں یہ مسائل زیادہ اوپر کے سامنے آ جاتے ہیں کہ جب بہت سارے بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو پھر آگے ان کی دیکھ بھال کے اور ان کی وراثت کے ان کے مال کے جائیداد کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی تعلیمات دی وآتوا الیتامی اموالهم فرمایا کہ جو یتیموں کے مال ہیں جو ان کو ان کے مرحوم باپ کی طرف سے اس سے ملے ہیں وہ تم ان کے حوالے کر دو یعنی جو باقی رشتہ دار ہوتے ہیں خاص طور پہ جو ہے جو ان کے باپ کے بھائی ہوتے ہیں یا جو دوسرے رشتہ دار ہیں جن کا وہ کیا کرتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے تو وہ پھر اس طرح جو بیچارے ضعیف ہوتے ہیں ان کے بالوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تین بیچارے بھی باپ ان کا فوت ہو چکا ہوتا ہے تو جو ہے ان کی مائیں بھی اتنی طاقت قوت نہیں رکھتی خاص طور پر پرانے زمانے میں یہ حالت تھی جب حکومتیں نہیں اس طرح سے اسٹیبلش تھے اور جو ہے باقی نظام باقی اس طرح سے نہیں تھے تو اس وقت یہ صورتحال زیادہ بنتی تھی کہ جو طاقتور ہوتا تھا خاندان کے اندر وہ ایسی صورت میں مال و دولت بھی قبضہ کر لیتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال میں احکام دیے کہ جن بچوں کے باپ فوت ہو جائیں وہ بچے یتیم ہو جائیں اور ان کا باپ ان کے لیے جو ترکے میں چھوٹی ہو سکے تم اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرو اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ ان یتیموں کے مال ان کے حوالے کرو کہ وہ حقدار ہے اس کے ولا تبدلوا الخبیث اور نہ تبدیل کرو خبیث کو بری چیز کو ابتر چیز کو بالکل یہ اچھی چیز کے ساتھ یعنی ہڑپ کرنے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں یتیموں کا مال جن میں سے ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یتیموں کا مال اچھا تھا یعنی وہ جائیداد زمین کی صورت میں ہو سکتی ہے وہ سونے چاندی کی صورت میں ہو سکتی ہے مکانات کی صورت میں ہو سکتی ہے روپے پیسے کی صورت میں ہو سکتی ہے اور دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں استعمال والی وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں مالوں کے اندر آ جاتی ہیں تو ایک صورت یہ ہے کہ جو یتیموں کی چیز زیادہ اچھی کوالٹی کی تھی زیادہ اچھے درجے کی تھی اس پہ تو خود قبضہ کر لیا اور اپنی جو چیز تھی وہ گھٹیا تھی یا کمی تھی وہ ان کے کھاتے میں ڈال دی کہ یہ ان کی اس سے منع فرمایا ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب کہ خبیث کو گھٹیا چیز کو اچھی چیز کے ساتھ اس طرح نہ بدلو ایک یہ بھی ان کے مال کو ہڑپ کرنے کا طریقہ ولا تأکلوا اموالهم اور نہ کھاؤ ان کے مالوں کو الا اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے یعنی جو ہے یہ بھی اسی کی وضاحت معلوم ہو رہی ہے کہ ایک تو مطلب بدلنے کا تھا کہ اپنی گھٹیا چیز ان کے کھاتے میں ڈال دی اور یتیموں کی اچھی چیز خود قبضہ کر لیا ایک یہ صورت ہے اب دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا لیے اور اب اس طریقے سے ان کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی ولا تو اللہ نے منع فرمایا کہ نہیں ایسا بھی نہ کرو ولا تاکلوا اموالہم اور نہ کھاؤ ان کے مالوں کو الا اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ مکس کر کے ان کو اپنے مالوں کے اندر ملا کے جب کسی کا مال اپنے مال کے اندر ملا ہو تو کھانے میں سہولت ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں مال بالکل یکساں اپروچ میں ہوتے ہیں تصرف یکساں تصرف میں ہوتے ہیں تو اس سے بھی منع فرمایا اور فرمایا انہ کان حوبا کبیرہ کہ ایسا کرنا بہت بری بات ہے بڑا گناہ ہے خوب کہتے ہیں بری چیز کو گناہ کے کام کو کبیرہ بڑا کہ یہ فرمایا بہت برا کام ہے بڑا گناہ ہے ایسا نہیں کرنا وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں خوف ہو اللہ تقسطوا فی الیتامى کہ تم قسط کو
قائم نہیں رکھ سکو گے، تم عدل و انصاف کو قائم نہیں رکھ سکو گے، پھر یتامہ یتیموں کے معاملات میں، فن کی ہو تو تمہیں اجازت ہے، تم نکاح بھی کر سکتے ہو، ما تاب کو جو تم مناسب سمجھو، جو تمہیں بہتر لگے، من النساء عورتوں میں سے، یعنی جو یتیموں کی مائیں ہیں جو کہ بیوہ ہو جاتی ہیں، تو فرمایا کہ اگر تمہیں یہ لگے کہ تم یتیموں کے معاملات کو خود اتنا نہیں، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، اتنی فرصت نہیں کہ تم ان کے مالوں کو، ان کے حقوق کو بہتر طریقے سے ادا کر سکو، تو فرمایا کہ پھر تمہیں یہ بھی اجازت ہے کہ جو ان کی مائیں بیوہ ہو چکی ہیں، پھر تم ان یتیموں کی بہتری کے خیال سے ان سے نکاح بھی کر سکتے ہو۔ تو اس طرح یہ ہے کہ ماں کا رشتہ بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اولاد کے ساتھ، تو جب ان کی مائیں ان کے سر پہ ہوں گی یتیموں کے ساتھ، تو وہ یہ ہے کہ پھر اپنے بچوں کے حقوق کا خود خیال رکھ سکیں گی، ان پہ نظر رکھ سکیں گی کہ جو ہے ان کے مال اور ان کی باقی جو چیزیں ہیں ان کا صحیح استعمال ہو رہا ہے، اور جو ہے اس میں کوئی خرابی نہیں آ رہی، کہ ماؤں کو جو ہے اولاد کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ تو اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی کہ تم ان یتیموں کی ماؤں کے ساتھ نکاح بھی کر سکتے ہو، تو اس میں بھی کچھ شرائط رکھی، یعنی مطلب کہ یہ نہیں کہ مطلب چونکہ یتیموں کی خیال کے لحاظ سے یہ نکاح کرنا ہے تو جو ہے بس ایسے ہی کر لو، اللہ نے چھٹی دے دی، جو ہے نا چھوٹ دے دی، اس میں ایسا نہیں، اس میں بھی شرائط رکھی، مثنا وثلاث ورباع، دو دو کر سکتے ہو، تین تک کر سکتے ہو، چار تک کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، یعنی چار تک کی حد مقرر کر دی کہ ایک جو مسلمان مرد ہے یہ چار سے زیادہ نکاح ایک وقت میں نہیں کر سکتا، وہ یہی مقام ہے جہاں سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، فواحدہ، تو پھر تمہیں زیادہ نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے، فواحدہ، تو پھر ایک بار ہی گزارا کرو، یعنی یہ دو شرائط ہمارے سامنے آئیں جو اللہ نے نکاح کی اجازت دی اس کے حوالے سے، ایک تو اس کی تعداد چار تک کی رکھ دی گئی، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ایک وقت میں، اور دوسری شرط یہ رکھی کہ عدل ان کے درمیان ہونا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ عدل نہیں کرتا تو وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا اور بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ کوئی بھی جو مطلب معاملہ ہوتا ہے، کوئی حق ہوتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی پائی جاتی ہیں، اگر یہ حق دیا اللہ نے نکاح کرنے کا چار تک، تو ساتھ ذمہ داری رکھی عدل کی، اور جو عدل نہیں کرے گا وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا اور اس کو حساب دینا پڑے گا۔ یہاں اسی چیز کی وضاحت فرمائی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو، یہ ڈر ہو کہ تم جتنی بھی بیویاں ہیں ایٹ اے ٹائم، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، ان کے درمیان عدل نہیں کر پاؤ گے، فواحدہ، تو پھر فرمایا تمہیں ایک سے اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے، پھر بس ایک پہ گزارا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہارے ملک یمین، دائیں ہاتھ کی ملکیت، ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم سے، زیادتی سے، ناانصافی سے بچ سکو، یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، ہدایت دی، یہ جو ہے نا اس کا جو بنیادی مقصد تھا یتیموں کے حقوق کی حفاظت کی، جو یتیموں کا مال ہے، ان کا حق ہے، اس کی حفاظت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی، اور اس کے آگے جو ہے بتایا، طریقہ بتایا، اس کے تقاضے بتائے، وآتوا النساء، اور حوالے کرو عورتوں کے، ان کو دو عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے حق مہر،
نحلا، جس طرح کے حق مہر دینے کا حق ہے، یعنی یہ تیسری شرط کہ اللہ نے اگر اجازت دی یتامہ کی ماؤں کے ساتھ نکاح کرنے کی، تو جہاں دو شرطیں پہلے بیان فرمائیں، یہ تیسری شرط کہ جس کا خیال رکھنا ہے اس سلسلے میں کہ یہ نہ تم سمجھنا کہ میں جو ہے یہ یتیموں پہ نیکی کرنے کے لیے ان کے حقوق کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں، تو مجھے حق مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا اگر میں دوں بھی تو بس ایسے ہی برائے نام اس کو جو ہے وہ فارمیلٹی کے طور پہ ایسے تھوڑا بہت دے کے تو ہاں یہ فارمیلٹی پوری کر، میں ایسا نہیں، بلکہ جس طرح عام نکاح کیا جاتا ہے اور اس کے اندر حق مہر جو دیا جاتا ہے فرمایا اسی طرح سے یہاں بھی جو حق مہر دینے کا حق ہے اسی طرح ادا کریں، اس میں بھی کوئی نرمی نہیں ہے۔ یہ بڑا ضروری اللہ کے یہاں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اس چیز کا کیا مقام ہے۔ ہم اسی لیے قرآن کو پڑھتے ہیں، اسی لیے سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی مرضی کا پتہ چلے، اللہ کی رضا کا پتہ چلے، اللہ کی خوشنودی کا پتہ چلے، اور پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو کیا حیثیت دیتا ہے، کیا مقام دیتا ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، ہاں فرمایا کہ یہ صورت ہے کہ عورتیں اپنی خوشی کے ساتھ اگر اپنے حق مہر میں سے کچھ تمہیں معاف کر دیں، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، ہاں تو پھر یہ ہے کہ تم جو ہے اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، پھر اس مال کو تم استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو، ہنیا مریا، ہنیا خوشی سے، مریا جس طرح تم مناسب سمجھو۔ اس میں بھی جو ہے نا اب جو لوگ ہیلے نکالنا چاہتے ہیں اللہ کے دین کے اندر، اللہ کے حکموں کے اندر، وہ ان کے اندر بھی نکال لیتے ہیں۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ عورتیں جو ہے معاف کر سکتی ہیں حق میں۔ اب میں نے خود ایسے عملی طور پہ مثالیں دیکھی ہیں کہ شادی کے بعد کیا کرتے ہیں، ایک کاغذ معافی نامے کا، بیچاری عورت ابھی مطلب نئی نئی آئی ہوتی گھر میں، تو پہلے دن ہی اس کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ تم جو ہے نا اب اس پہ سائن کر دو کہ میں نے اپنی خوشی سے سب لیا دیا معاف کیا۔ تو بہت ساری عورتیں ان پڑھ ہوتی ہیں، ان کو سمجھ بھی نہیں ہوتی، کچھ شرم و شرمی کہ یہ پہلا دن ہے تو اب میں پہلے دن ہی اپنی رتبہ خراب کر لوں، اپنی جو ہے نا مشہوری خراب کر لوں، تو اپنے آپ کو برا بنا لوں، تو وہ بیچاری جو ہے نا اس کو مجبوری کے عالم میں سائن کر دیتی ہیں، لگا دیتی ہیں کہ میں نے معاف کیا۔ اب جو ہے وہ بڑے خوش کہ ہم نے اللہ کے حکم پہ عمل کر لیا۔ تو دیکھو یہ جو دھوکہ فراڈ ہے، یہ دنیا والوں کے آگے تو ہم چلا سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے علیم بذات الصدور ہے، وہ ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، ہمارے سینوں کے اندر پیدا ہونے والی باتوں کو بھی جانتا ہے، ہماری سوچ فکر کے ہر زاویے سے واقف ہے۔ تو جو ایسا طریقہ ہے جو عورت کو مجبور کر کے اقرا کے ذریعے جو یہ حق مہر معاف کرانے کا طریقہ رائج ہے، یا جو بھی اس راہ پہ چلے گا وہ غلط کرے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور قاضی شریف رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایسے جو ہے آثار آتے ہیں ہمارے سامنے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا تو انہوں نے عورتوں کو دوبارہ حق دیا کہ وہ جو انہوں نے معاف کیا تھا وہ دوبارہ ان سے وصول کریں۔ یعنی جو لوگ اس طرح دھوکے فراڈ کے ذریعے اور جو ہے اس طرح کے حربے استعمال کر کے، ہیلے استعمال کر کے عورتوں کو مجبور کر کے حق مہر معاف کراتے ہیں، تو وہ ان حضرات نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، ان کو لاگو نہیں ہونے دیا، بلکہ عورتوں کو دوبارہ حق دیا کہ ان سے وہ دھوکے کے ساتھ معاف کرایا گیا، ان سے دیا گیا، اور جو ہے لا علمی کے اندر لیا گیا یا اقرا کے ذریعے مجبور کر کے یہ فیصلہ کروایا گیا۔ تو
یہ جو ہے نہیں تسلیم کیا جائے گا، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی جو بیان فرمایا فَأَنْتِبْنَ لَكُمْ، اس میں عورتیں پوری طرح آزاد ہوں اپنی پوری خوشی کے ساتھ، کوئی مجبوری نہ ہو ان کو، کوئی اکراہ نہ ہو، کوئی زبردستی نہ ہو، کوئی زور نہ ہو ان پہ، پوری خوشی کے ساتھ پوری آزادی کے ساتھ ایسا کریں تو اس صورت میں اس سے مطلب جو ہے کمی ہو سکتی ہے اس کے اندر حق مہر کے اندر، لیکن اگر ایسا کوئی شب آ جائے شائبہ آ جائے کہ جس میں ثابت ہو جائے کہ عورتوں کو اکراہ کیا گیا ہے، مجبور کیا گیا ہے یا کسی طریقے سے دھوکہ دیا گیا ان کو، تو وہ مطلب جو ہے صورت نافذ نہیں ہوگی، بلکہ عورتوں کو دوبارہ حق دیا جائے گا کہ وہ رجوع کر لیں اپنی اصل مرضی کی طرف۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو سمجھنا اور عمل کرنا ضروری۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اب پھر یتیموں سے ہی بات چلی تھی اور دوبارہ انہیں پہ آ گئی، اور یہ جو درمیان کے مسائل تھے یہ بھی یتیموں کے حقوق کے تحفظ کی خاطر ہی آئے تھے، تو اب پھر انہی کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے جو ہے لے لیا اور ان سے متعلق مسائل بیان فرمائے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، کہ جو ابھی یتیم سمجھ بوجھ کو نہیں پہنچے، یعنی ان کی عقل بالغ نہیں ہوئی، ان کی سمجھ بہتر نہیں ہوئی، عقل ان کی ابھی مطلب جو ہے نہیں پختہ نہیں ہوئی، تو فرمایا کہ ان کو جو ہے نا ابھی ان کے مال حوالے نہ کریں، کیونکہ اگر بیوقوفی میں، کم عقلی میں اور کم سنی میں ان کے ہاتھوں میں مال آ جائیں گے تو وہ ضائع کر دیں گے، نقصان کریں گے، تو فرمایا کہ ان کو کم عقلی کے اندر اور جب تک وہ سن رشد کو نہیں پہنچتے، عقل ان کی پختہ نہیں ہوتی، ان کے مال ان کے دسترس میں نہ دو۔ التی جعل اللہ لکم قیاما، اب مالوں کے بارے میں بتایا کہ یہ جو مال ہیں یہ اللہ نے تمہاری دنیا کی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی جو ہے ہمارے جو معاملات ہیں وہ مال و دولت کے گرد چلتے ہیں، اور ان کی جو ہے مطلب لین دین سے ہی دنیا کے کام چل رہے ہیں، لوگ مزدوری کرتے ہیں تو اسی لیے کہ پیسے ملیں گے، مال ملے گا، مزدوری کر کے ملازمت کوئی کرتا ہے، نوکری کرتا ہے تو وہ بھی اسی لیے کہ تنخواہ ملے گی، پیسے ملیں گے، کوئی ذمہ دارہ کرتا ہے تو وہ بھی اسی لیے کہ فصل اگے گی تو وہ فائدہ دے گی، نفع دے گی، پیسے ملیں گے، مال ملے گا، تو یہ جو دنیا کے کام ہیں ان کا قیام مالوں پہ اللہ تعالیٰ نے منحصر فرمایا، تو فرمایا کہ یہ جو مال ہیں جن پہ تمہاری زندگی کے قیام کا، تمہارے کاموں کے قیام کا دار و مدار ہے، تو ان کو تم ایسے بیوقوف لوگوں کے حوالے نہ کرو جن کو ابھی عقل نہیں ہے۔ تو اسی سے مطلب جو ہے آگے مسائل بیان فرماتے ہیں علماء کرام کہ اسی طرح جو اسلامی ریاست ہے اس کو بھی یہ حقوق حاصل ہوتے ہیں کہ اگر کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مال آ گیا ہے، دولت آ گئی ہے جو عقلی لحاظ سے بیوقوف ہیں، عقل ان کی پختہ نہیں ہے اور وہ غلط کاموں میں مال کا استعمال کر رہے ہیں، تو اسلامی ریاست کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے مال اپنی کسٹڈی میں لے لے، اپنی تحویل میں لے لے اور ان کے نان و نفقے کا انتظام خود کر دے، ان کا کوئی وظیفہ متعین کر دے یا کوئی اس طرح کا انتظام ان کے لیے کر دے حکومت۔ تو یہی چیز یہاں پہ بیان ہو رہی ہے کہ جب تک بچے ابھی یتیم چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، ان کی عقل پختہ نہیں ہوئی، تو فرمایا کہ اس حالت میں ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ ان کے مالوں کا پھر ایسی صورت میں کیا کرنا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ایک تو یہ ہدایت دی کہ تم ان کو وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، یہ جب عربی میں ایسا کہا جاتا ہے وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم ان کو کھلا فراغت کے ساتھ کھلاؤ پلاؤ ان کے مال، یعنی مال تو انہیں کے ہیں، ان کے باپ
کی وراثت ان کو ملی، بچوں کو، یتیموں کو، ہیں تو انہیں کے. تو ایسا نہ ہو کہ تم کنجوسی سے کام لو اور ان بیچاروں کو ترسا ترسا کے دو. ایسا نہیں. فرمایا کہ جو ان کی ضروریات ہیں بنیادی کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، وہ اچھی ان کی پوری کرو. ان کو کمی کا احساس نہ ہونے دو کسی چیز کی. وقسو ہوں، اور اسی طرح ان کو کپڑے پہناؤ، پہننے کی چیزیں ان کو بھی دو، وہ بھی اچھی دو، اس میں بھی کنجوسی نہ کرو، کیونکہ چیزیں پیسہ انہیں کا ہے، انہیں کے پاس جانا ہے. تو ابھی بھی تم ان پہ کنجوسی نہ ان معاملات میں کرو، بلکہ جتنی ان کو ضرورت ہے بافراغت ان پہ خرچ کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جو گفتگو ہے وہ بھی ان کے ساتھ تمہاری اچھی ہونی چاہیے، معروف کے مطابق ہونی چاہیے، جو اچھا دستور اس علاقے کا ہو، اس معاشرے کا ہو، اس کے مطابق ہونی چاہیے. یعنی ان کی دل آزاری کی باتیں بھی نہ کی جائے، اور مطلب جو ہے جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں بلکہ اس سے بھی کچھ بڑھ کے، کیونکہ ان کا باپ نہیں ہے تو اس کا ان کو احساس نہ ہونے دیا جائے، اور ان کو گفتگو میں بھی اچھی عزت دی جائے، اچھی گفتگو کی جائے ان کے ساتھ. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور فرمایا کہ تم یتیموں کا ابتلا کرتے رہو، ان کو جو ہے مختلف طریقوں سے جانچتے رہو، پرکھتے رہو، دیکھتے رہو. حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی بلوغت کو پہنچ جائے، نکاح کرنے کی عمر کو پہنچ جائے. کہ عام طور پہ جب جنسی بلوغت ہو جاتی ہے، نکاح کی عمر آ جاتی ہے بچوں کی، پھر وہ بالغ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اور عام طور پہ اسی عمر میں عقل بھی ان کی پختہ ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ تم ان کو مختلف ذمہ داریاں دے کے مختلف طریقوں سے چیک کرتے رہو کہ کیا ان کی عقل پختہ ہو گئی ہے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور جب تم پاؤ کہ ان کی عقل جو ہے آ گئی ہے، پختہ ہو گئی ہے، تمیز آ گئی ان کے اندر، سمجھ بوجھ آ گئی ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر جو مال تمہاری تحویل میں تھے ان کے، تم ان کے حوالے کر دو. یعنی اس سے پہلے اگر کرو گے تو ان کی عقل نہیں ہوگی ان کے پاس اور وہ ان کا نقصان کریں گے. تو تم انتظار کرو، جب ان کو دیکھتے بھی رہو، چیک کرتے رہو، آزماتے رہو مختلف طریقوں سے کہ ان کی عقل پختہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. مختلف ذمہ داریاں دے کے بھی چیک کیا جا سکتا ہے. تو یا جو بھی معاشرے کے اندر طریقے اس کے چل رہے ہوں عقل کی پختگی دیکھنے کے لیے، تو ان کو استعمال کیا جائے. اور جب اندازہ ہو جائے کہ ان کی عقل پختہ ہو گئی ہے تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دیے جائے، اپنے پاس نہ رکھے جائے. اور پھر کچھ اسی حوالے سے جو ہے اور اللہ تعالیٰ نے چیزیں تلقین فرمائی. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، کہ تم یہ سمجھ کے کہ پرایا مال ہے تو اس میں فضول خرچی شروع کر دو. تو فرمایا ایسا بھی نہیں کرنا. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، ان یتیموں کے مالوں کو فضول خرچی نہیں ان کے اندر کرنی. وَبِدَارًا، اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ اب یہ بڑے ہو رہے ہیں تو مال اب ان کے پاس جانے والا ہے تو اس سے پہلے پہلے جلدی جلدی جتنا بھی خرچ ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اٹھا لیں. ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو تو تم میں سے مالدار ہو، غنی ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ تو جو ہے اس کام سے بالکل ہی بچے، یتیموں کے مال کو بالکل علیحدہ سے رکھے اور اس میں کوئی تصرف نہ کرے، کوئی فائدہ نہ اٹھائے اپنی ذات کے لیے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو محتاج ہو، فقیر ہو، غریب ہو، مالی حالات اس کے اچھے نہ ہوں، تنگ دست ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ دستور کے مطابق، معروف کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس میں سے کھا پی سکتا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم اس کو حوالے کرنے لگو ان کے مال، ان کی یعنی عقل کی پختگی
سامنے ثابت ہو گئی یتیموں کی، اور اب موقع آ گیا ہے ان کے مال ان کے حوالے کرنے کا، تو فرمایا کہ اس میں بھی پھر دیر نہ کرو، ان کے مال پھر فوری ان کے حوالے کرو، فدفعوا الیہم اموالہم فاشہدوا علیہم، تو ایسے موقع پہ فرمایا کہ تم گواہ بنا لو، یعنی جو معاشرے کے سکا لوگ ہوں، سمجھدار عقل مند لوگ ہوں، ان کو گواہ بنا لو، کہ وہ بھی ساتھ مطلب چیک کر لیں گے کہ کیا سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، تو کہیں خرابی ہوگی تو وہ اصلاح کر سکیں گے، ادھر اشارہ کر سکیں گے، رہنمائی کر سکیں گے۔ وکفا باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے کے لیے، یعنی ان سارے معاملات کے اندر اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر خوف یہ لازمی ہو، کہ اس چیز کو سامنے رکھا جائے کہ آخر اللہ کو جا کے حساب دینا ہے ہر چیز کا، تو اگر گڑبڑ کریں گے، ڈنڈی ماریں گے، تو اللہ پوچھے گا، حساب لے گا، مواخذہ کرے گا، تو یہ احساس بھی ہونا چاہیے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے نصیب ہے، حصہ ہے، جو کہ ان کے والدین والاقربون رشتہ دار جو بھی ترکہ چھوڑے اس میں، اسی طرح وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، ان کے والدین اور اقربا رشتہ دار جو ترکہ چھوڑے، جو ہے وراثت میں چھوڑے اس میں سے، یعنی وہی چیز جو میں نے سورہ کے شروع میں جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس سورہ میں جہاں اللہ تعالیٰ مردوں کو مخاطب کرتے ہیں، بالکل اس کے ساتھ ہی عورتوں کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی احکام دیے جاتے ہیں، اور اس سورہ کا نام بھی سورۃ النساء ہے، نساء کا مطلب بھی جو ہے عورت نہیں ہوتا ہے، عورت کو کہتے ہیں نساء۔ پھر فرمایا مما قل منہ او کثر، یہ جو ترکہ ہے یہ خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یعنی یہ نہیں کہ اگر زیادہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، لیکن تھوڑا ہو تو پھر اپنی مرضی کرتے ہیں، فرمایا ایسے نہیں، ترکے کا مال تھوڑا ہو یا زیادہ، جو اللہ کے احکام ہیں انہی کے مطابق اس کی تقسیم ہوگی، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ نصیب مفروضہ، اور اس کا جو اب حصے ہیں وہ اللہ نے فرض کر دیے ہیں، متعین فرما دیے، نصیب مفروضہ متعین ہو چکے ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب حاضر ہوں ترکے کی تقسیم کے وقت، جب ترکہ تقسیم ہو اس وقت آ جائیں اولو القربہ، دوسرے رشتہ دار آ جائیں، والیتامى، اور دوسرے یتیم آ جائیں، والمساکین، مسکین غریب لوگ آ جائیں، فارزقوہم من، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے دیں، یعنی ان کی بھی دل آزاری نہ کی جائے، ان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی جائے، گو کہ یہ لوگ جو ہے ان کے حصے متعین نہیں ہوتے ترکے کے اندر، لیکن ان کی خوشی کے لیے وہ آ گئے ہیں اس موقع پہ، تو ان کو کچھ نہ کچھ دیا جائے، فرزقوہم، ان کو اس میں سے دیا جائے کچھ نہ کچھ۔ وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان کی بھی دل آزاری نہ کی جائے، اور ایسی ناگواری والی باتیں ان کے ساتھ نہ کی جائیں جس سے ان کا دل دکھے، فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی جو تمہاری گفتگو ہے، بات چیت ہے، اچھی ہونی چاہیے جس سے ان کو خوشی ہو، یہ نہ ہو کہ وہ دل آزاری جو ہے ان کی ہوئی ہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو، وہ جن کی تحویل میں یتیموں کا مال ہوتا ہے، لو ترکوا من خلفہم ذریہ، یعنی ابھی تو دوسرے یتیم ان کی تحویل میں ہیں، ان کا مال ان کی تحویل میں ہے، تو یہ لوگ ڈرے کہ اگر کل کلاں کو ان کو موت آ گئی تو ان کے بچے جو یتیم ہوں گے تو ان کے بارے میں ان کو کیا کیا اندیشے لاحق ہوں گے، ان کا کیا بنے گا، تو میں یہ بات سوچ کے یہ جو دوسروں کے یتیم بچے ہیں ان کا
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ کا تقوی چاہیے کہ اختیار کرے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہیں سیدھی بات، سچی بات. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات، سچی بات، سچ کی بات، اس کا جو ہے اسلام نے بہت زور دیا، اس پہ بہت تاکید کیا. اور جو جھوٹ ہے، فراڈ ہے، یہ فرمایا کہ مسلمان نہیں کرتے. تو آج کل بس یہ جو برائے نام مسلمان ہیں، ان کے اندر جب ہم جھوٹ فراڈ دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے جس مسلمان کا جی کرے یہ کام کرتا رہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر جھوٹ پایا جاتا ہے، ہیرا پھیری پائی جاتی ہے، وہ ہم میں سے نہیں، مسلمانوں میں سے نہیں. تو یہ ایمان کی بہت کمزوری ہے کہ جس مسلمان اپنے آپ کو جو کہتا ہے اس کے اندر جھوٹ، فراڈ، ہیرا پھیری پائی جائے، ملاوٹ، دھوکہ پایا جائے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ اس کا ایمان بس کیا گزرا. اور جو ہے نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں وہ بہت خطرناک لیول پہ گیا ہوا. وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال، ظلم کے ذریعے، زیادتی کرتے ہوئے، ناانصافی کرتے ہوئے. انما یأکلون فی بطونہم نارا، ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. یعنی اتنی سخت آیت مبارکہ ہے. فرمایا کہ یتیموں کا مال کھانا ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، ایسے ہی ہے جیسے اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرنا. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور فرمایا کہ عنقریب ایسے لوگوں کو میں دوزخ میں پھینکوں گا. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جو کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اس کے اندر میں ایسے لوگوں کو پھینکوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد